اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میزبان نبیلہ علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج سنڈے کا ہمارا ٹاپک پرورش اولاد کا، اور آج اس کا لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ جو ہم نے ٹاپک پرورش اولاد کے حوالے سے شروع کیا تھا، اس کے مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگلز کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، اور اپنی طرف سے جو ہم نے سمجھا کہ جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے جو بھی یہاں پیرنٹس کو پرابلمس پیش آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے اس پہ گفتگو سو فار کی، اور یہ بھی کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اسپاؤس سلیکشن سے لے کر، اور پھر اس کے بعد ہم نے شادی، پریگننسی اور تمام یہ جو مراحل ہیں جو کہ بچے کی تربیت پہ اثر کرتے ہیں، جہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس وقت سے پیدائش سے 7 سال تک کے عرصے پہ کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر کہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، وہ آقا ہوتا ہے، اور لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ ہم اس ایج میں بچے کی ناجائز خواہشات کو پورا کریں، جو اس کی جائز خواہشات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اس کے بعد 7 سے 14 سال تک کے عرصے پہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وہ بھی کتنا کروشل ایک ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ پہلے پیدائش سے 7 سال تک کے عرصہ جو ہے اس میں تو بچہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، وہ آقا ہوتا ہے، لیکن 7 سے 14 سال تک کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں اب جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ اس کے حاکم ہوتے ہیں۔ تو ایک دب سے ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ بچے کی پوری جو سوچ ہے وہ ایک طرح سے بدل جاتی ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے والدین نے ہینڈل کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 14 سے 21 سال تک پہ کی جو ایج ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آج اس پروگرام کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین۔ لیکن سو فار ہم نے جو بھی پوائنٹ ڈسکس کیا، جس حوالے سے بھی گفتگو کی، ایک چیز کا ہم نے بہت اس پہ اہمیت دی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں حلال رزق یا حلال خوراک کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اندر حرام شکم میں حرام غذا جاتی ہے تو وہ پھر دوسری جو بیماریاں ہیں، جو دوسری خرابیاں ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری جو روح ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، ہمارا نفس پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ہم دوسری جو برائیاں ہیں ان کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج چلتے ہیں، آئیے میں آپ کو تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان محترمہ نادیہ حسن، اور ان کے ساتھ محترمہ سیدہ مدثرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا، نادیہ بہن، مدثرہ بہن، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ایپیسوڈز اسی پرورش اولاد کے حوالے سے جو ایپیسوڈز گزرے ہیں ان میں شامل تھیں، تو ہم نے سوچا آج ہم ریپ اپ کر رہے ہیں، تو آج ہم نے ان کو خاص طور پہ مدعو کیا کہ ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ
صحیح طرح سے ریپ اپ کر لیں. جی محترمہ فیض صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ 14 سے 21 سال تک کا جو عمر کا عرصہ ہے اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو عرصہ ہے اس کو ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے, کس طرح سے لینا چاہیے. جی نبیل اکرم تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. پرورش اولاد کے سلسلے میں یہ آخری ایپیسوڈ ہے, اس یقین اور امید کے ساتھ کہ ہمارے ناظرین نے اس سے کافی استفادہ حاصل کیا ہوگا اور جو ہمارا مقصد تھا اس پروگرام کو ترتیب دینے کا وہ جو ہے پورا انشاءاللہ ہوا ہوگا. تو اس کے لیے میں ذرا سا تھوڑے پاور پوائنٹس کے ساتھ پھر اپنی یہ آخری جو اسٹیج ہے تربیت کے حوالے سے, پرورش کے حوالے سے 14 سے 21 سال کی, تو اس کی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا حدیث رسول کی ریفرنس سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد اور پرورش اولاد کے سلسلے میں جو 3 حصوں میں ایجز کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ہر ایج جو ہے ہر حصہ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے اور یہ اس طریقے سے ایک کڑی ہے ایک کے بعد دوسری. اگر کہ پہلا دور جو ہے کامیاب گزرا تو دوسرا دور جو ہے اس کو کامیاب بنانے میں کافی مدد ملے گی, اور پھر جو تیسرا دور آتا ہے 14 سے 21 سال کا تو اس میں پھر ماں باپ جو ہیں وہ اس رزلٹ کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے ابتدا سے اپنے بچے کے حوالے میں جو محنت اور کاوش کی ہوتی ہے. تو پہلا دور تو تھا کہ جس میں ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے سید و سردار کی حیثیت رکھتا ہے, اور وہ اس دور میں ماں باپ کے لیے ضروری ہے, کی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بچے سے محبت کا اظہار کریں, اس کو شفقت, محبت اور عزت دے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جس طریقے سے ان کی یہ فرض ہے کہ اس کی جسمانی غذا کا خیال رکھیں تاکہ وہ تندرست و توانا ہو, تو جسم کے ساتھ ساتھ روحانی غذا پر فوکس زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ جسم اور روح لازم و ملزوم ہے. اگر روح طاقتور نہیں ہے, روح تندرست نہیں ہے تو جسم کو بھی وہ طاقت و تندرستی میسر نہیں ہوگی, نصیب نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ دور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں غذا کے لیے ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا کہ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کسی صورت سے بہترین غذا پرووائڈ کریں تاکہ وہ ہیلتھ وائز اچھا ہو. تو اسی طریقے سے ہمیں روحانی غذا کی طرف بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے, اسی طریقے سے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے تاکہ روحانی غذا جو اس ایج پیریڈ میں, اس عمر کے اس حصے میں جتنی اس کی نیڈ ہے, جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو ملتی رہے. پھر جو ہم نے اپنے پریویس پروگرام میں جو سیکنڈ اسٹیج کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ جس میں ابھی آپ نے بہت بہترین جملہ استعمال کیا کہ اولاد کو فرما بردار ہونا چاہیے, کہ وہ آپ کے آرڈرز کو, آپ کے حکم کو اور آپ جس طریقے سے اس کو گائیڈ کریں اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو جذب کر سکے اور ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہو. اس کے لیے جو پہلی اسٹیج کی جو ہماری ذمہ داری ہے اس پہ ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر محبت اور شفقت وہ جذبہ دیں کہ اس کو وہ ایک کنیکشن اور ایک ریلیشن جو ماں باپ کے درمیان اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ بچہ سمجھے کہ میرا ویلفیئر سوائے میرے والدین کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. میری مطلب کہ بھلائی کا سوچنے والے اور میرے لیے اچھا سوچنے والے سوائے میرے والدین کے اور کوئی نہیں ہے. یہ اس پیریڈ میں ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ فیلنگ پیدا کروانی ہے, یہ احساسات پیدا کروانے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میرے ماں باپ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو بھی کہتے ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. تو جب یہ تربیت اس دور میں ہوتی ہے تو جو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے اس میں بچہ ماں باپ کے ہر حکم پر جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے, توجہ دیتا ہے. اور اگر وہ تربیت کا جو وہ دور ہے 7 to 14 اس میں اگر ماں باپ جس بچے کی تربیت کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں, اس کو جن چیزوں سے روک رہے ہیں اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں ان کا طریقہ گفتگو اور بتانے اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے کے لیول پر ہو, جس کو بچے سمجھ سکے
اور اس کے اندر یہ فیلنگ ہو اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی یہ سمجھ ہو کہ یہ جو ماں باپ مجھے حکم دے رہے ہیں یہ میرے حق میں فائدہ مند ہے. اس کے لیے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بچے کو جب آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں یا کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو جس چیز کے لیے آپ اس کو راغب کرتے ہیں اس کی کیا کوالٹیز ہیں اور اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے وہ بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں وہ بچے کو بتائیں، کیونکہ تربیت کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسانی تربیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے تو جس چیز کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، تو اس کے فائدے بیان کیے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، تمہاری زندگی میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کتنا فائدہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حکم کے ریزن اور لاجک اور اس کے فائدے بتائے اور جن چیزوں سے منع کیا ان کے نقصانات کو ایکسپلین کیا، تاکہ اس کے اعتبار سے جب اس کو اسی لیے کہا کہ کلام الہی کو صرف پڑھنا کافی نہیں، افلا تعقلون، اس میں تمہیں تعقل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تمہیں سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، جبھی تم میرے کلام الہی کو سمجھ پاؤ گے، اس کی حکمت کو سمجھ پاؤ گے، تو تم خود بخود اس کو فالو کرو گے اور میرے مطیع و فرما بردار بندے ہو جاؤ گے. تو یہ جو پیریڈ ہے اس میں ماں باپ کو اس طریقے سے تربیت کرنی ہے کہ ان کو نیکی اور شر کی تمیز پیدا کرنا ہے، کیا نقصانات ہیں کیا فائدے ہیں اس کے حوالے سے گائیڈ کرنا ہے. اب جو ہم جس اسٹیج کے حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ہمارے تمام مہمان بھی اس میں اپنا مفید اپنے جو نکات ہیں وہ بیان فرمائیں گے، تو آج کی جو یہ اسٹیج ہے وہ ہے 14 سے 21 سال کی. یہ اسٹیج ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس اسٹیج میں تمہارا جو بچے کے ساتھ ریلیشن ہے، دیکھیے ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس قسم کا کنیکشن ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ہے. اب جو ریلیشن ہے وہ تمہارے بچے کے ساتھ وزیر اور مشیر جیسا ہے، جیسے تمہارا ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے، اور تمہیں اس اعتبار سے اب بچے کو گائیڈ کرنا ہے. تو اب جو اسٹیج ہے اس میں تم اس کو مشورے کے طور پہ ایک سنسیئر اس کے ویل وشر کے طور پہ تم اس کو گائیڈ کرو گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو اسٹیج ہوتی ہے نا اس میں انسان جو ہے وہ ویل وشرز کے طرف زیادہ فوکس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کون ہمارا حقیقی دوست ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس ایج میں اس دوستی جو ہے، فرینڈشپ بہت ہی اپنا اسٹرانگ امپیکٹ بچے پر ڈالتی ہے یہ جو اسٹیج ہے. تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی سائیکالوجی کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے اس میں بچہ ساتھی تلاش کرتا ہے، دوست تلاش کرتا ہے. لہٰذا ماں باپ کا جو ریلیشن شپ اپنے بچے سے ہونا چاہیے وہ دوستانہ ہونا چاہیے. دوستانہ رویہ جب ان کا ہوگا تو پھر بچہ باہر کی دنیا کے دوستوں سے مشورہ نہیں طلب کرے گا، بلکہ ہر بات میں وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی فیلنگز، اپنے جو بھی احساسات ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرے گا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. ایک اور بات کہ خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہے اس ایج گروپ میں، کیونکہ بچہ ابھی ٹین ایج سٹیج سے گزرا اور زیادہ کروشل ایج ہے. ایک تو ٹین ایج سٹیج ہے، اس کے ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اس کے باڈی میں پیئر پریشر ہے، پھر اس کے پڑھائی کا پریشر ہے، کیونکہ اسی دوران میں وہ GCSE اور بہت امپورٹنٹ زندگی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. GCSE ایگزام لے رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد A لیول، اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کون سی یونیورسٹی میں جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے اتنا کام بھی کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ نہیں آتے تو اس کی وجہ سے بھی بچے لو ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایج ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایج اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو بڑی کیئرفلی ہمیں ہینڈل کرنا ہے. یا اگر بچے کا رزلٹ صحیح نہیں آیا تو یہ نہیں کہ بچے نے کام نہیں کیا، کوئی وجہ ہو سکتی کہ اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا، تو ہمیں اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. کہ یہ نہیں کہ بچہ چونکہ پیئر پریشر ہے، چونکہ بچہ ہارمونل چینجز سے گزر رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ نیگیٹو افیکٹ لے کے تو وہ کسی اور طرف چل پڑے مایوس ہو کے. مایوسی، کیونکہ بچہ عام انسان بھی جب لو فیل کر رہا ہوتا ہے تو مایوسی بہت جلدی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے.
تو یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جیسے ماحول میں جس ٹائم میں ہم پلے بڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، کہ ماں باپ اور بچوں میں بہت گیپ پایا جاتا تھا، اور ماں باپ اتنا بچے کے ساتھ گھل مل کے دوستانہ ماحول نہیں تھا. بالکل. اور جیسے اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑا بیٹا ماشاءاللہ 13 کا ہے، تو پھر انسان میں جو اپنے دور میں جو کمی دیکھتا ہے وہ پھر آئندہ کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد میں وہ نہ ہو. تو الحمدللہ میں بھی اس طرح سے سوچتی ہوں کہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اس کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا اس حد تک صرف انوالو نہ رہیں، بلکہ اس کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اسپیشلی 14 جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایج 14 to 21، لڑکیاں کا عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کے لیے یہ سٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ لڑکوں کے مائنڈ میں بہت سارے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں جس کا جواب ان کو نہیں مل رہا ہوتا لڑکیوں سے اگر کمپیئر کیا جائے. تو لڑکوں کو جی ہاں باہر بھی رہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین جو رول ماڈل لڑکوں کے لیے اس وقت ان کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی عمر میں ماں ہر وقت 24 آور بچے کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھنا. لیکن جب وہ ٹین ایج میں انٹر ہوتے ہیں بچے، تو اسپیشلی لڑکیوں کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ماں رول ماڈل ہوتی ہے. اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے بحیثیت ماں کے اور بحیثیت باپ کے. سو اس ایج میں اس سٹیج پہ باپ کو لڑکے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونا چاہیے، اور بیٹی کے لیے ماں کی توجہ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے. اور ایک وہ گیپ نہیں آنا چاہیے بچے کو. اگر جیسے فرحت صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک فرینڈشپ کا ماحول ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ رہے، لیکن اس حد تک فرینڈشپ ہو کہ بچہ اگر کچھ محسوس کر رہا ہے، باہر سوسائٹی میں کچھ محسوس کر رہا ہے یا گھر میں اگر اس کو، تو وہ اوپنلی شیئر کر سکے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وہ ایک جھجک میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسے شرعی مسائل بھی ہوتی ہیں، اوپنلی ہم چونکہ ٹی وی پہ یہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں والدین سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شرم کی بات ہے، ہمیں بچے سے ڈسکس نہیں کرنی ہے. جی لیکن آپ کو تھوڑا رکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا، کیونکہ باہر کی جو دنیا ہے بچہ اس میں زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے بڑی عمر ہو رہی ہے تو بچوں جو دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کا کلچر ہے، ان کے بالکل اس ماحول کا جو کلچر ہے، سارا دن بچہ اسکول رہتا ہے، چونکہ بڑی کلاس میں جا رہا ہے تو زیادہ وقت اسکول میں گزار رہا ہے، کیونکہ لیٹ بھی اس کو ٹھہرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کے اوپر کافی اثر پڑ رہا ہے جو دوسرا ماحول ہے، باہر کا جو ماحول ہے جو آج کو. تو اس وجہ سے واقعی آپ نے صحیح کہا کہ بہت ڈفرینٹ قسم کے کویسچن، ڈفرینٹ قسم کے سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور اگر وہ گھر میں فری نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے باہر کسی تھرڈ پرسن سے جا کے کوشش کرے گا کہ میں کسی سے تو مشورہ لوں کہ یہ کیا مطلب ہے اس سوال کا. تو اگر اس نے غلط مشورہ دے دیا تو گویا والدین قصوروار ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک بیریئر کریٹ کر دیا اپنے اور بچے کے درمیان، اور بچے کو دوسری طرف موڑ دیا جائے. اپنی بات کلیئر کرنے کی بجائے وہ باہر سوسائٹی میں تلاش کر رہے کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے میرے سوالوں کے جواب. اور زیادہ وہ تلاش کرے تو دوستوں میں ہی تلاش کرے گا جو خود بھی ابھی اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں، جو خود بھی ابھی سیٹل مائنڈ والے نہیں ہیں، جو خود بھی کنفیوژن سے گزر رہے ہیں. بالکل. تو وہ بچے کیسے گائیڈ کریں گے اس کو؟ ان کا مذہب مختلف ہو سکتا ہے، ان کا کلچر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سو وہ اپنے مذہب یا اپنے کلچر کے مطابق جو ہیں وہ اس کو مشورہ دیں گے یا بات کریں گے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے. تو ہم کے حوالے سے معذرت کے ساتھ کہ جو 7 to 14 ایج ہے، وہ ایج ہے جس میں بچہ جو ہے وہ ڈسکور کرنا چاہتا ہے دنیا کو، ہے نا. اس کے اندر جستجو ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ لرن کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اور بہت وہ ایج ہوتی ہے جس میں وہ چاہتا ہے بہت جلدی میں بڑا ہو جاؤں، ہے نا. وہ جو پیریڈ ہوتا ہے، اب اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی جستجو کو اور اس کے جو وہ کویسچن ہے اس کو سیٹسفیکٹری اس کا آنسر دیں، اس کا جواب دیں. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حسین بات کر رہا ہوں حل سے. تمام مہمانوں کو میں خود سے
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ماشاءاللہ اچھے پروگرام میں میری وائف پیٹ لوگ دیکھ رہے ہیں, مسلسل پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا, اس ہفتے بھی دیکھ رہے ہیں. میری بہت ہی ایک جو ہے وہ گزارش مؤدبانہ کہہ لیں یا ایک فریاد کہہ لیں تینوں مہمانوں سے کہ اگر آپ لوگ جو ہیں آن لائن اس وقت آن ایئر بلکہ تمام ماؤں کو یہ پیغام دے سکیں کہ جو میں دیکھتا ہوں امام بارگاہوں میں الخصوص ہماری مجالس میں میلاد میں, کل بھی میں گیا ہوا تھا ایک امام بارگاہ میں عید غدیر کے میلاد کے سلسلے میں, اور جو ہماری بچیاں ہیں جو چھوٹی ہیں ان کی وہ میلاد نہ سننا ہے, گفتگو چل رہی ہے خواتین کی, بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. میں نے ایک بچے کو ممبر سے گھسیٹ کے اتارے کیونکہ ممبر پہ کود رہا تھا وہ. تو اب یہ جو بچیاں ہیں, یہ جو بچے ہیں, یہ اگر ان کی مائیں اور ان کے والدین, مطلب میں دونوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا, اگر یہ نہیں ان کو ہدایت کریں گے اس ملک میں, چلے پاکستان ہے, ہمارے دادا ہیں, دادی ہیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, تائیں ہیں, کہ میں کسی کی کوئی مطلب نظر رہتی ہے ان کے اوپر مسلسل, لیکن یہاں ایک دیار غیر کے اندر مسلسل ایک ان پہ نظر کرنی پڑتی. آج اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو کب جو ہمارا کیا ہوگا انجام. بس میری گزارش آپ مہمانوں سے کہ اگر آپ اس پہ ضرور کوئی گفتگو جو ہے آنے والی ماں اور بچوں والدوں سب کے لیے جو ہے کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی, جزاکم اللہ خیر. بڑا اچھے پوائنٹ کی طرف متوجہ کیا. ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پہ گفتگو کی تھی ہم نے, لیکن انشاءاللہ آج پھر سے رپیٹ کریں گے اسی پوائنٹ کو. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا پروگرام پرورش اولاد کے حوالے سے, اور جس میں کہ ہم آج کا ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ, اور جس میں ہم 14 سے 21 سال تک کی جو عمر ہے بچے کی اس کے اوپر گفتگو کریں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں, اور آپ کے پاس بھی کوئی ویوز ہوں, جو سجیشنز ہوں, کوئی سوال ہوں تو ہمارے ساتھ بلکہ تمام دوسرے ویوز کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کال کر کے ہمیں سوال نہیں کرنا چاہتے, کوئی پوائنٹ نہیں بیان کرنا چاہتے, تو آپ ای میل کر دیں ہمیں, کیونکہ اچھا وہ پوائنٹ ہمارے لیے بھی ضرور ہوگا اور دوسرے ویورز کے لیے بھی. تو جی ہمارے ساتھ آلریڈی ایک بہن کنیز بہن ہیں, کنیز فاطمہ ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں سب مہمانوں کو اور سارے مومنین کو میں سلام کہوں گی. وعلیکم السلام. اور میں عید مبارک بھی کہوں گی. بڑے اچھے خوشی کا موقع ہے, مولا علی کے موقع ہیں. بے شک, خیر مبارک. اس کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ 16 سال کی بچی ہے جی, اس کی ماں اس کی پرورش ماشاءاللہ کوشش کرتی ہے, ہر ماں ایک کوشش کرتی ہے, اور وہ کوشش میں ماشاءاللہ کامیابی نظر آتی ہے. لیکن جب ہم محفل میں سپوز کسی کزنس کے یہاں چلے گئے, یہ میں اپنی بیٹی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں, وہ اس نے دوسری جو کزنس ہیں ان کی پرورش کمپیر میں اس بچی کی پرورش کے ڈیفرنٹ ہے, وہ ظاہر ہے. لیکن اس بچی کو مطلب کسی نے سامنے والوں نے ایسا کڑوا جواب دے دیا اور وہ سن کر گھر چلی آئی. مجھے بتایا, ماں کو بتایا کہ دیکھو اس طرح میری فلاں کزین نے مجھے ایسے بدتمیزی سے بات کی ہے. تو اب ایسے مجھے ایسا لگا کہ میں بھی مطلب کہ میں اسے کیا سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ کسی کو کیسے مطلب محفل میں وہ 16 سال کی بچی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے تو آ گئی ہے, لیکن ایز اے مدر میں اسے کیا سمجھاؤں کہ کیسے اس کو جواب سکھاؤں کہ محفل میں کیسے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. اس نے خاموش رہی, یہ بہت اچھا لگا مجھے. لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ سامنے والے کی بات بہت غلط تھی, تو اس موقع پہ کیسے مطلب سمجھانا چاہیے اس 16 سال کی عمر کو خاص. تھوڑی سی اگر آپ سچویشن ایکسپلین کر سکیں کہ کس زمرے میں یا کس حوالے سے انہوں نے بچی کو کہا کہ مطلب یہ, ہاں میں بتانا چاہوں گی کہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ وہ ہے 24 ایئرز اولڈ ہے وہ بچی, اور یہ ہے 16 سال کی بچی. اب بات ہے کوئی مذہب کی بات ہے,
اور فیملیز کی بات ہے تو وہ ایسا مطلب سپیریئرٹی بتا رہی ہے. ایک بچہ جو 24 سال کا ہے وہ سپیریئرٹی دکھا رہا ہے کہ ہم تو ان چیزوں میں پیسوں میں یہ وائز ہمارا تو بہت بڑا گھر ہے, فلانا ہے, ڈھمکنا ہے. سامنے والے کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو وہ سامنے والی بچی کو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سوسائٹی میں ایسی اس ٹائم پہ 16 سال کی بچی کو کیسے سکھا جائے کہ کیسے وہ اچھے طریقے سے اسلامک وے اسٹینڈ اپ ہو اپنے خود کے لیے. انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ کنیز بہن. ایک تو آپ نے ہمیں کال کی, دوسرا آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا اپنا شیئر کیا. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. خدا حافظ. واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے شاید غالباً جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سیدہ بول رہی ہوں لندن سے. جی جی ہاں جی, میں نے آپ کی باتیں سنی, مجھے بہت اچھی لگی آپ کی باتیں. اور وہ جو آپ باتیں بتا رہی تھی 7 to 14, ایکچولی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. میں سنگل پیرنٹ ہوں جی. اور میں شادی ہو کے ادھر آئی ہوں, اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بالکل دوسری سائڈ پہ ہیں, وہ بالکل ریلیجس نہیں ہیں, اپوزٹ ہیں ہر چیز کے لیے, وہ ضد ہیں مذہب کی. تو میں نے اپنے بچوں کو ویسے ہی تربیت دی, جیسے کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی گزاروں, ان کی تربیت میں زندگی گزاروں. تو 7 to 14 ہماری میرے بچے ایک 13 ہے اور ایک 15 ہے, اور میری بچوں سے بہت دوستی, یعنی کہ جو شرعی مسائل جو مردوں کے بھی کرنے والے تھے تو میں نے ان کے ساتھ کیے ہیں, کیونکہ وہ باتیں کر رہے تھے اس وجہ سے میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو میں نے ان کو مردوں اور عورتوں سب ہر چیز کے مسائل ان کے ساتھ دوستوں کی طرح ڈسکس کیے, شرعی مسائل. اور لیکن اب یہ وقت آ رہا ہے کہ وہ باپ کا فگر جو سے ہے نا وہ مس کر رہے ہیں, اور وہ جو سے ہیں وہ باپ کی طرف ان کا رجحان جو سے ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ لڑکے جو سے ہیں وہ باپ کو ڈھونڈتے ہیں اس عمر میں, تو وہ باپ کے انفلوئنس میں آ گئے ہیں. تو اب میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ رسپیکٹ جو سی ہے وہ نہیں ہے, اب وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں کچھ اور ان کو سکھا نہیں پا رہی ہوں, اور جو سکھایا ہے پرابلی وہ اپنی افیکٹونیس بھی کھو رہا ہے. اور لیکن اس میں اب جیسے میں پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا بچوں کو سنگل پیرنٹ میں نے مطلب زندگی سٹارٹ کی تھی, تو میں نے مختلف بڑے بڑے مولانا سے کانٹیکٹ کیا کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ایز اے سنگل پیرنٹ. انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ وہ ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا, ان کو خراب کر دے گا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے کہ بچے جو سے میں ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر وہ واپس آ جائے, ابھی وہ فیز میں ہیں, ٹین ایج دور سے گزر رہے ہیں, پریشر بھی ہے, پیئر پریشر بھی ہے, ایگزامز بھی ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ صحیح نہیں, وہ اپنی شخصیت جیسے ہوتی ہے نا جیسے اپنے آپ میں نہیں ہے, تھوڑے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جائے فیو ایئرز میں. لیکن اس وقت میری کیا ڈیوٹی ہے, میں ان کو کیسے ہینڈل کروں؟ جی بہن, میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے فادر آپ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, فیملی ایک ہی گھر میں ہے یا سپریٹڈ ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم لوگ سپریٹڈ ہیں, وہ دوسرے گھر میں رہتے ہیں, اور وہ بالکل ضد ہیں مذہب کی. اگر میں کہتی ہوں نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو. بچوں سے کانٹیکٹ ہے ان کا؟ ہاں جی, ایوری ویکینڈ. اب پہلے اس سے پہلے میرے بچے ان کے انفلوئنس میں نہیں تھے, لیکن اب جو سے نا اس سے باتیں سیکھ کے آتے ہیں, اور ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے مجھے. انشاءاللہ ہم آپ کے اس فیلنگ کا جو بھی آپ محسوس کر رہی ہیں بہتر طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. تھینک یو. خدا حافظ. بہت شکریہ سیدہ بہن. جی واپس اپنے اسی گفتگو کی طرف, جیسے کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ 14 سال سے 21 سال تک جو عرصہ ہے یہ اس میں ہم بچے کے ساتھ ایک مشیر کے یا وزیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو ہمیں اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے کہ ان کو بھی جب خواب آیا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتے انہوں نے اپنا سارا خواب جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے بیان کیا, اور ان سے مشورہ, یہ نہیں کہ میں یہ کرنا, انہوں نے ان سے مشورہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس معاملے میں کیا کروں. تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال, ہر حوالے سے ہمیں بہترین مثال ملتی ہے.
ایک پوائنٹ جس کی طرف اور ہم جانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں بچوں میں اگر ہمارے 2 3 4 بچے ہیں تو اس میں ہم ڈفرینس نہ ان کو ہر ایک کو سیم ٹریٹ کریں. اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ بچوں کو فیل نہ ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ فوراً آپ کی پہلی آواز پہ جا کے کام کرتا ہے, دوسرا جو ہے تھوڑا سا دوسری یا تیسری آواز پہ جواب دیتا ہے, یا بزی ہوتا ہے, یا تھوڑا سا جیسے بچوں میں لیزینس یا تھوڑی سی سستی میں کہوں گی ہوتی ہے, لیکن دوسرا جیسے ہی آپ نے آواز دی وہ فوراً اٹھتا ہے فوراً. تو خود ہی آٹومیٹیکلی والدین کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میری فوراً بات سنتا ہے, یہ میرا زیادہ تابع دار ہے. اور اگر ہم سب کے سامنے اس کو پریز کرنے لگ جائیں کہ یہ میرا دوسرے سے زیادہ تابع دار بچہ ہے, تو بچے محسوس تو بہت کرتے ہیں, شو نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ بچوں کے سامنے اس فیلنگ کا اظہار نہ کیا جائے. جمیلہ بہن, بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر فیملیز میں یہ بات نظر آتی ہے, اور اکثر بچے یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ زیادہ تر بچوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کیونکہ جو ان کو محبت و پیار ملتا ہے وہ تو بھول جاتے ہیں, اور ان سے چھوٹے والے بھائی بہن کو اگر محبت و پیار مل رہا ہے تو وہ ہمیشہ بچہ یہ کہے گا یہ چیز آپ نے ہمارے ساتھ تو نہیں کی, آپ ان کے ساتھ تو بہت سافٹ ہیں, ہمارے ساتھ بڑی سختی کی. اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیرنٹس نئے پیرنٹس ہوتے ہیں, بنتے ہیں, پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو ظاہر ہے پوری ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا ہے, اور دوسرے ظاہر ہے جس ایج میں پہلا بچہ ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اس کی قوت ارادی, ہیلتھ وائز, ذہنی طور پہ وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں پیرنٹس. اور اس وقت وہ اپنے بچے کو, پہلا بچہ ہے تو بینگ اے پیرنٹس ایک ان کے اندر وہ ہو جاتی ہے نا کہ بھئی ہمارا بچہ ہے, تو اس کو زیادہ فوکس بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی تربیت کے حوالے سے ذرا اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ایج کے حساب سے جب آتا ہے تو پیرنٹس ظاہر ایج وائز بھی تھوڑا کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ان کے اندر وہ ایک کہنا چاہیے طاقت نہیں ہوتی, اور ایک تو ان کے اندر وہ سختی نہیں رہتی. اب اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ذرا لیٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے پیرنٹس بہت سافٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ جو ہے وہ نہیں رہتا ہے اس طرح کی سختی کریں. یہ بھی پیرنٹس یہ بھی ایک پہلو ہے. مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض پیرنٹ ہیں وہ بچوں میں وہ ڈیفرنٹ, وہ ایک ان کا وہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ زیادہ فیوریٹ ہے, اور ہوتا بھی ایک نیچر چیز ہے کہ بچہ جو زیادہ سننے والا ہے اور اس کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. حالانکہ ماں کے لیے اولاد سب برابر ہونی چاہیے, مگر ہے ایسی بات کہ بعض پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنس کر دیتے ہیں بچوں کے اندر, ان کے رویے, اور اس کی وجہ سے حالانکہ اولاد کو ایک اس سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ جو بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے اور دوسرے بچے کو پریز کیا جا رہا ہے تو اس بچے میں جو محرومی آتی ہے, تو وہ جو محبت ماں باپ سے اس کو ملنی چاہیے وہ کہیں اور تلاش کرتا ہے. اور آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدرلی لو وہ کہیں بھی تلاش کرتا ہے, وہ مدر نہ ہو مگر ایک مطلب کہ عورت, جیسے اگر میں لڑکے کی بات کر لوں کہ اگر ایک لڑکا ہے اس کو ماں سے وہ پیار نہیں مل رہا جو اس کے دوسرے بھائی کو مل رہا ہے, تو وہ اس پیار کو تلاش کرتا ہے. پھر وہ کسی بھی اگر لڑکی میں بھی اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ اس کی کیئر کر رہی ہے, اس کو پریز کر رہی ہے, تو وہ پھر بچہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر یہ تفریق مت کریں پلیز. اس طرح کی تفریق جو ہے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ میں بہت زیادہ مضر ہے, اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ آپ سے دور ہوگا اور اس کے اندر کوئی مطلب امپرومنٹ نہیں آئے گی. بلکہ اگر ایسا بچہ کہ جو کہ اگر آپ کا بہت مطیع و فرما بردار نہیں ہے, تو آپ خود دیکھیں کہ کیا ریزن ہے کہ ایک بچہ آپ کی بات سن رہا ہے, دوسرا بچہ نہیں سن رہا. ہو سکتا ہے وے آف کہنا چاہیے جو ہمارا تربیت کا جو انداز ہے وہ میں بھی ہم نے اس کے ساتھ رویہ دوسرا رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ دوسرا رکھا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے وہ جب مطیع و فرما بردار اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, وہ ڈسارٹیڈ ہو گیا. اس بچے کے ہم جو ہے وہ ہر بات کو اپریشیٹ کر رہے. تو یہ چیز, اور مجھے حیرت ہوتی ہے جو مائیں اس طرح کا جو ہے تفریق رکھتی ہیں اپنی اولاد میں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ملتی ہے ہمیں کہ انہوں نے اسی طرح سے اظہار کیا تو دوسرے بیٹے جو ہیں ان میں حسد
پیدا ہوا. جی حالانکہ حضرت یعقوب کا جو وہ اظہار تھا وہ ان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چونکہ نور نبوت ان کے دینا وہ مطلب کہ نبی بننے والے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا, تو جو مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ اس حوالے سے, کیونکہ نبی کبھی بھی یہ تفریق نہیں کر سکتا کہ اولاد کی محبت میں خواہش کا صرف اظہار کیا تھا, اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایز اے نبی ان کو اس رسپیکٹ, مگر چونکہ اولاد کو ان کا وہ مقام حضرت یوسف کا نہیں پتہ تھا تو وہ یہ سمجھے کہ باپ جو ہیں وہ ہم میں اور اس میں جو ہے تفریق پیدا کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ان کی ناسمجھی تھی جو جس کی وجہ سے ان کے اندر جیلسی پیدا ہوئی. مگر حضرت یعقوب کا جو رویہ تھا وہ اس ریزن سے نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں میں کوئی ایسی تفریق ڈالنا چاہے تھے, وہ مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا وہ اس کی طرف ان کا جھکاؤ اس وجہ سے, اس مرتبے اور مقام کی وجہ سے تھا. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو دور ہے جس میں میڈیا اور یہ نیٹ وغیرہ اتنا زیادہ, اور یہ جو ہمارے جو مخالف جو چیزیں ہیں وہ اتنا زیادہ کام کریں, اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو, یعنی کہ بچہ نگلیکٹ نہ ہو ہماری وجہ سے, اور وہ پھر ایسی چیزیں راہیں تلاش کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو نہیں, پاکستان میں محلے میں یہ درس وغیرہ اور یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ برین واش ہوتا ہے, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, پھر بچہ جب ان کی باتیں سنتا ہے تو پھر ان کو اچھا لگتا ہے, اور پھر وہ دوسرا یہ کہ پھر وہ الگ وے میں چلا جاتا ہے بچہ, جو ہمارا راستہ نہیں ہے تو وہ پھر الگ راستے پہ ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ اتنا زیادہ میڈیا, اور پھر وہ اس سے کنیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے, نیٹ سے زیادہ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ پھر زیادہ ٹائم اپنا ادھر دیتا ہے. تو یہ چیز خاص کر آج کے دور میں پیرنٹس کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان کے ایک بچہ اس طرح نہ ہو کر کے. ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہی ہوتی. فار ایگزامپل جیسے میں سوچوں میرے 2 بیٹے ہیں, تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ میں اس کو ہمیشہ مطلب ہر بات میں ٹوکنا اس لیے کہ آپ نے یہ برا کام نہیں کرنا کیونکہ آپ بڑے بھائی ہیں, آپ ایک رول ماڈل ہیں چھوٹے بھائی کے لیے. آپ اچھا کام کریں گے وہ آپ سے اچھی باتیں سیکھے گا, اور اگر آپ بری چیزیں کریں گے تو. لیکن یہاں مجھے مذاق کی بات ایک یاد آ گئی کہ جب میں بیٹے کو کہتی رہتی تھی کہ آپ بڑے ہو, آپ چھوٹے بھائی کے لیے یہ کرو وہ کرو, تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ماما مجھے بتائیں کہ یہ کس دن بڑا ہوگا. تو اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ اس کو اس کے بڑے ہونے کا احساس دلا رہی ہوں. وہ پھر بھی بچہ ہی ہے, بے شک میں اس کو ایز اے رول ماڈل میں اس کو اچھا بنانا چاہتی ہوں کہ وہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو, اخلاق میں بھی اچھا ہو, گھر کے کاموں میں بھی اچھا ہو, ڈسپلن ہو, وہ سیکھے. لیکن میں اس کو اتنا بھی احساس مت دلاؤں کہ وہ اپنا بیچارہ بچپن ہی کھو ڈالے اور وہ سوچے کہ میں بچپن چھوٹی عمر سے میں بڑا ہو گیا ہوں. اور اس کا اس نے اظہار بھی کیا کہ ماما مجھے بتائیں, آپ مجھے کہتی رہتی ہیں تم بڑے ہو, مجھے بتائیں یہ میرا بھائی کس دن بڑا ہوگا. تو اس دن کے بعد سے میں نے یہ پھر ریپیٹ, اور یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کے یہ کہتی تھی, بعض اوقات آپ لاشعوری طور پہ بھی ویسے ہی آپ بائی دا وے بات کر دیتی ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ موسٹلی 80-90% والدین جان بوجھ کے بچے میں کوئی ڈفرینس کرتے ہوں گے. کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں یا پیرنٹس کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے, وہ بھی انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ اس طرح کی غلطیاں کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, تو جیسے انہوں نے محترمہ فرز صاحبہ نے بھی فرمایا کہ حضرت یعقوب نے اس چیز کو اظہار نہیں کیا لیکن بچوں نے اس کا مطلب غلط لیا. تو اسی طرح سے والدین ایسا اظہار نہیں بھی کرنا چاہتے, وہ ایک کسی اور نظریے سے اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں, اس اینگل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم بچوں کے مائنڈ نہیں ریڈ کر سکتے, بچوں نے تو بچے کبھی کبھی دوسرا مطلب لے لیتے ہیں. تو ہمیں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے نے کہیں غلط مطلب تو نہیں اس کا سمجھ لیا. اور اگر بچوں کے ایکشن سے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بچہ اگنور کر رہا ہے یا بچہ اپسیٹ ہے, تو بیٹھ کے اس کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ بچے کا وہ مائنڈ یا وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری فرینڈ شپ ہونی چاہیے بچوں کے, چاہے بڑا بچہ ہے چھوٹا ہے,
جس بھی نمبر پہ ہے، لیکن سب کے ساتھ ہماری فرینڈشپ ہونی چاہیے. بالکل. کہ اگر وہ کچھ محسوس کوئی کمی بیشی ان کو ریلیشن شپ میں بھی محسوس ہو رہی ہے، ڈفرینس محسوس کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے ساتھ بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر بچہ اپنی الگ ڈفرینٹ نیچر اور فطرت لے کر آتا ہے، اور ہر بچے میں ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں. سب بچوں میں بعض بچے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں، بعض بچے تنہائی پسند ہوتے ہیں، بعض بچوں میں برداشت ہوتی ہے، بعض بچے بہت جلدی بھول جاتے ہیں، بعض بچے کبھی نہیں بھولتے. تو اس میں کیا ہے، پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کے اندر جو جو کوالٹیز ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کریں، یعنی اس کو پریز کریں کہ اس میں تم میں یہ بات بڑے بیٹا بہت اچھی ہے. اور دوسرے بچے کی جو کوالٹی اس کی وہ، تو اس سے یہ ہوتا کہ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے اچھا اگر بھائی جان کی یا بہن کی اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے تو میرے اندر بھی کوئی کوالٹی ہے. تو اس سے پھر بچے کے اندر وہ ڈفرینسز جو آ جاتے ہیں وہ نہیں پیدا ہوں گے. اور بالکل کہ بچے کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ہر بچہ جو ہے اس کے وہ ایک ہم ہر بچوں کو ایک طرح سے لیتے ہیں. بالکل. بڑا بچے کو جیسے ہم نے ٹریٹ کیا ہم ویسے ہی چھوٹے بچے کو بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو بڑا بچہ ہے اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہو، اس کی انٹیلیجنس زیادہ ہو، وہ جلدی چیز پک کر کے سمجھ جاتا ہوں. ہم چھوٹے کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں. کبھی کبھی یہاں پہ بھی ہمیں پرابلم ملتی ہے. ہمیں بچے کی نفسیاتی جو سوچ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ہر بچے کو ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بچہ دوسرے سے، ہم 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. تو ہر بچہ ایک نئی ٹاسک ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے، اپنا الگ ایک انڈیویجول ہے، وہ ایک الگ فرد ہے. ایک کوئی مطلب فارمولہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بس یہ ہے اور یہ لائنز ہیں، اس میں آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. ہر بچے کی تربیت، طریقہ تربیت مختلف ہوتا ہے گا، کیونکہ بچے کی فطرت کے اعتبار سے، کیونکہ اسلام نے بھی جو تربیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے وہ ایک آپ کو ایک لائن ڈرا کر کے دی ہے، مگر ان لائن کے اوپر چلنے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ نے اس حوالے سے تربیت کرنی ہے، تو وہ بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. بعض بچے ہیں کہ جن کو آپ نے کہا نماز کی امپورٹنس بتائی، ان کے اندر بائی نیچر ان کے اندر ہے، ان کے اندر شوق ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں دین کو، تو آپ نے ان کی تربیت کر دی. اب دوسرا بچہ ہے وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو جاننے کے حوالے سے. اب جو بڑے بچے کی آپ نے تربیت کی کیونکہ اس کا انٹرسٹ تھا تو آپ نے اس کی تربیت کی، تو نیچرلی آپ نے کر لی. اب اسی طریقے سے آپ چاہ رہی ہیں اس بچے کی جس کا انٹرسٹ نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ اس کی تربیت نہیں، آپ کو اس کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. بڑے بچے میں ضرورت نہیں پڑی انٹرسٹ پیدا کرنے کی، آلریڈی اس کی نیچر میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ، وہ اوبے کرنا چاہتا تھا، ورشپ کرنا چاہتا ہے. دوسرا بچہ ہے وہ ذرا خود سر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. تو اب ظاہر تربیت کے حوالے سے فرق ہو گیا نا رویے میں، تو اس چیز پہ جو ہے پیرنٹس کو توجہ دینی چاہیے. بالکل. جی نادیہ بہن آپ کی طرف آتے ہیں اسی حوالے سے کہ ظاہر ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، لیکن آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے، آپ مدرسے کا بھی اور آپ دوسری ینگ بچوں کے ساتھ آپ نے پڑھا بھی ہے اور گائیڈنس بھی دی ہے. تو آپ اس حوالے سے لڑکیوں کے حوالے سے، جیسے ہمیں عموماً ملتا ہے کہ لڑکیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو سورہ مریم اور سورہ نور کی تعلیم دی جائے، کیوں؟ آپ نے جب مدرسے کا ذکر کیا، میں ایک بچی کو پڑھاتی تھی، وہ ذرا میں اس سے ہٹ کے بات کروں گی کہ اس کی نا ٹانگ میں تھوڑا سا فرق تھا نا، اور وہ چلتی تھی، اور آپ یقین کریں اس کو وہ ماحول کے اثر سے اتنا زیادہ وہ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا. میری کلاس میں تھی وہ، اور اتنا زیادہ ہم نے اس کو وہ کیا مگر نہیں پتہ چلا اس کو کتنا زیادہ اس کے دماغ میں آ گیا. اس نے اپنی تعلیم چھوڑ دی، اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئی، ایون وہ درس میں آنا بھی چھوڑ رہی تھی، مگر مشکلوں سے اس کے گھر میں جا کے ہم نے اس کو وہ کیا کہ یعنی کہ اتنا زیادہ ماحول اثر کرتا ہے بچوں پہ اور بچیوں پہ، اور کہ ہمیں اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر یہ جو ایج ہے، یہ ٹین ایجز، اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص کر دوستوں کے حوالے سے. دوستوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس میں اسلام میں بھی ہے
کہ آپ ان کو وہ دیکھیں کہ اس کو کہ بچے کس صحبت میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے بچوں پہ. اور وہ اتنی زیادہ اگزامپل دی ہے کہ سانپ کی طرح، یعنی کہ وہ ہوتے ہیں جو خراب دوست ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے، مگر سانپ کا اس طرح ہے کہ وہ دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے، مگر جو برا دوست ہے وہ دونوں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتا ہے. جہاں تک وہ سورہ اس کی بات کی آپ نے قرآن کی، کہ قرآن کی آیت یعنی کہ جتنا زیادہ اس کو پڑھا جائے اور ترجمہ پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، وہ اتنا زیادہ ہی افیکٹ کرتا ہے. میں ایک مجلس سن رہی تھی تو اس میں بھی مولانا صاحب نے یہ بولا تھا کہ قرآن ہمیں آج کل کیا ہے ہم لوگ نہیں رکھتے گھروں میں، اور اگر نہیں بھی پڑھے، یہ ایک تربیت کے حوالے سے ایک پوائنٹ تھا، رکھتے بھی ہیں تو بند کر کے رکھتے نہیں، اگر نہیں بھی پڑھے پھر بھی آپ رکھیں گھر میں، کہ اگر وہ بندہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے تو لانا کیوں، مگر نہیں پھر بھی آپ لائیں. کم سے کم وہ چھوٹا بچہ ہوگا وہ دیکھے گا، وہ ایک نہ ایک دن ماں سے باپ سے سوال کرے گا کہ یہ کیا چیز ہے کر کے، اتنا زیادہ یعنی کہ وہ کہ نہیں پڑھا تو وہ بھی کریں. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مولانا صاحب مجھے ان کی بات ہنسی آ رہی تھی، وہ کہتے جس طرح باجماعت بیٹھ کے ٹی وی دیکھا جاتا ہے اسی طرح باجماعت بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، ٹی وی بند کر کے تلاوت کریں، ایک ایک آیت آپ لوگ سب بچوں سے بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 آیت روز آپ تلاوت کریں تو آپ اس کا اثر دیکھیں کہ آپ کے اس میں کتنا ہے، کہ یہ قرآن جو ہمارے لیے آج معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کتنے سالوں سے 1400 سال سے اسی طرح ہی ہے، تو یہ اثر کر رہا ہے. اور لڑکیوں کو بھی جب یہ سورہ مریم اور اس کی تلاوت کی وہ کرتے ہیں تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افیکٹ کرتی ہیں اس پہ، ذہن، یعنی کہ اثر کرتی ہیں سوچ. بالکل بالکل. ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ہمارا آج کا پروگرام پرورش اولاد کا لاسٹ ایپیسوڈ، اور ہم نے ابھی تک ہم نے جو بچے کے 3 مراحل تھے زندگی کے تربیت کے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر لی ہے. اور سو فار پھر سے ہم واپس انہی پوائنٹس کے اوپر دوبارہ سے آ جا رہے ہیں، تو روشنی ڈال کے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم بہترین طریقے سے ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں، کیونکہ ہم آپ کی ریکویسٹ تھی کہ ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کی مرضی کے مطابق جتنے بھی ہم پوائنٹس ہو سکیں اس کو، اور جتنے بھی اینگل سے ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. تو ابھی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو نہیں کی، روشنی نہیں ڈالی، تو پلیز ہمیں آپ کال کریں. ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیں تو. ہم ابھی آپ کا انشاءاللہ تعالی ای میل کے ذریعے بھی جواب دے دیں گے. واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. محترمہ فیض صاحبہ، ابھی جیسے کہ میں نے نادیہ بہن سے سوال کیا تھا، آپ کے پاس بھی واپس آتے ہوئے کہ بیٹی کے حوالے سے کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کو سورہ نور اور سورہ مریم کی تعلیم دو لیکن سورہ یوسف کی تعلیم نہ دو؟ جی، ظاہر ہے کہ جو قرآن فہمی رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس طرف لڑکیوں کو متوجہ کیا ہے سورہ مریم اور سورہ نور کی طرف، اور سورہ یوسف سے کہا ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم نہ دیں. تو سب سے پہلے تو بیٹیوں کے حوالے سے حدیث رسول کہ بیٹیاں تمہاری نیکیاں اور حسنات ہیں، اور نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور بیٹے تمہاری جو ہیں وہ نعمت ہیں، اور نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو بیٹیوں کے حوالے سے جتنا حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خوشبو ہیں، وہ تمہاری تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے
بیٹی کے ذریعے سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اتنی خوبصورت چیز اللہ نے عطا کی ہے تو اس کی لیے جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں بیٹی کی تربیت کے حوالے سے, کیونکہ بیٹی معاشرے کا وہ فرد ہے کہ جس سے معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک بیٹی کی تربیت بہترین طریقے سے کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کا ایسا فرد بنے گی کہ جس سے نسلوں کا قیام ہوگا, اور ایک نیک عورت کی تربیت 7 جنریشن تک اثر انداز ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا اثر ہے. اور اسی طریقے سے بے شک محترمہ فیض صاحبہ, یہاں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک. عید مبارک to you as well. Would you give me a chance to recite Mangabat, please? Sorry, you know this program we're just having a discussion about the upbringing of the children, but you can recite something very quickly because we've got very limited time, very short time left for our program, and we've got quite a few points to discuss. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. تو علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے. ماشاءاللہ, تھینک یو بیٹا. What's your name? سری تم علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ جو کر رہا ہے تو ساختی ہے, میرے پیار کا ہے یہ انتہا, تجھے تخت پر بھی سکون نہیں, مجھے دار پر بھی ملی امان, میں تو کو کیوں دعوت کہوں, میں تو کو کیوں دعوت کہوں. Thank you, Salawat. What's your name, bete? Imad Ali. Imad Ali. How old are you? 11 years old. Okay, mashallah. You recited beautifully. Thank you so much. Jazakallah. Sorry we couldn't give you more than this time. Maybe some other time when we've got the Milad program, then maybe you can join us. جی یہ بھی بہت اچھی ایک مثال تھی ہمارے بچوں کی کہ جی تربیت کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں, تو میں نے یہ کہنا تھا کہ جب ہمارا وقت تھا, ہمارے دور تھا, تو ہمارے جو والدین تھے وہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے, نہ کوئی اتنا ان کے پاس دین کا علم تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے, ہم اسلام کو, دین کو, مذہب کو اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں. لیکن وہ ماحول اور تھا جہاں پہ ہم پلے بڑے تھے, پاکستان کی بات میں کر رہی ہوں, لیکن یہ جگہ جو ہے جو غیر مسلم کنٹری ہے, جہاں پر ہمارے جو بچے ہیں, جو آنے والا وقت ہوگا 10-20 سال ظاہر ہے اور چینج ہوگا, تو جس ماحول میں یہ رہتے ہیں یہاں پر شراب عام ہوتی ہے, بدکاری عام ہوتی ہے, گرل فرینڈ رکھی ہوتی ہیں, ان کے لیے گرل فرینڈ رکھنی ایسے ہے جیسے کہ ہم میاں بھی ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کے لیے اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. یہ جو ماحول کا اثر ہے یہ ہمارے بچوں پہ ضرور افیکٹ کرتا ہے. کیسے اس ماحول کا جو اثر ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو یہ گناہ جو ہے یہ نارمل ہے, یہ بات ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم پاکستان میں تھے تو ہمارے لیے تو پتا تھا یہ کتنی بری چیز ہے, شراب کا نام بھی نہیں لیتا تھا, یہ کتنی بری چیز ہے, لیکن یہاں پر تو نارمل ہے. اس کا افیکٹ ہمارے بچوں پہ ضرور ہوگا. وہ تو یہی سمجھیں گے یہ تو عام سی بات ہے, یہ کون سا کوئی ایسی بری چیز ہے. ایسے ماحول کے اثر سے ہم اپنے بچوں کو کیسے سیو کر سکتے ہیں. تھینک یو.
آپ لائن پہ ہیں بہن؟ سوری آئی تھنک چلیں جی واپس اپنی گفتگو کی طرف. ہم سورہ نور اور سورہ مریم کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سورہ مریم اور سورہ نور کے حوالے سے یہ دونوں سورے ہیں جو کہ رہنمائی کرتے ہیں بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ عورت کی جو سب سے بڑی کوالٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ اس کی شرم و حیا ہے، جو کہ اس کے کیریکٹر بلڈنگ میں بہت ہی معاون اور مددگار ہوتی ہے. جس کے اندر شرم و حیا کی اویئرنیس نہ ہو اس کی تربیت جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہو پاتی ہے کہ جو کہ ایک صحیح مقام جو دین حق نے عورت کو دیا ہے وہ عورت اس مقام کو پا سکے. تو اس کے لیے رہنمائی بہترین سورہ مریم، حضرت مریم کی جو زندگی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور وہ ہدایت کو ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہستی کی طہارت کے حوالے سے اس کی توصیف بیان کر رہا ہے کہ طہارت کو جناب مریم کے لیے سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے، ان کی طہارت کی گواہی دی ہے. اور اگر ہم حضرت مریم کے حوالے سے ہم جب تاریخ پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور کلام الہی کی آیات کی روشنی میں کردار مریم کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کس عمر سے اپنی ماں سے جدا ہو کے وہ بیت المقدس میں زندگی بسر کر رہی ہیں. کس بیت المقدس میں کہ جس بیت المقدس میں عورتوں کا آنا ممنوع قرار تھا، یعنی ممنوع تھا عورتوں کا آنا، اور تمام اس بیت المقدس میں مردوں کا آنا جانا اور انہی کا اس پہ کنٹرول تھا. اور جناب مریم نے اس مردانہ ماحول میں اپنی عفت، اپنی پاکیزگی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے تو وہ تمام عالم کی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا ہے. کہ آج جو ہمارے یہاں یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ سوسائٹی، جیسے ابھی بھی ایک کالر نے کہا کہ یہاں کی سوسائٹی اتنی خراب ہے، ہم کس طریقے سے تربیت کریں، تو ان کی اطلاع کے لیے اتنا عرض کروں گی کہ اب پوری دنیا کی سوسائٹی ایسی ہی سوسائٹی ہے. اگر یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ پاکستان میں بھی جو ہے یہی مطلب کہ یورپین جو معاشرہ ہے وہ وہاں پر زیادہ آپ کو نظر آئے گا، اور اپنا ایسٹرن معاشرہ آپ کو پیچھے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی مختلف قسم کے معاشرے تھے. دیکھیں نا اس زمانے میں آپ دیکھیں عورت کا کیا مقام تھا اور عورت کی کیا انداز زندگی تھی کہ جب اسلام شروع میں آیا ہے تو اس زمانے میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، کسی حوالے سے بھی رسپیکٹ نہیں تھی، مگر اسی معاشرے نے کس طریقے سے عورت کو وہ مقام دیا، وہ معرفت رب، بہترین طریقہ اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مقام اور مرتبے کو جاننا اور اس مقام کی حفاظت کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے دین سے وابستگی، دین کی انڈرسٹینڈنگ. معاشرہ چاہے جتنا بھی کرپٹ ہو، اگر انسان اپنے دین سے قریب ہے تو وہ دین اس انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس معاشرے کی برائی سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو اسی لیے جیسے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی تربیت کے لیے سورہ مریم اور سورہ نور سے ان کو پڑھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو تفسیر کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر پیدا کرو تاکہ ان کو ایک موٹیویشن ہو، ان کے پاس ایک رہنمائی ہو کہ ہمارا کیا مقام ہے اور ہمیں اس مقام کی، اس مرتبے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے. اور پھر سورہ یوسف کے حوالے سے آپ نے جو اشارہ کیا تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بھی اگر لڑکیاں اس کی بھی تعلیم لیں اس حوالے سے، مگر اس کے لیے صحیح ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو ایک جو کہنا چاہیے کہ دین سے دوری نے اس عورت کے اندر جو ایک ایولنس تھی، مگر میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک بہت اچھی مثال ہے سورہ یوسف کی کہ کس طریقے سے اگر آپ کو صحیح معنوں میں وہ صحبت مل جائے کہ جو آپ کی ایولنس کو نکال کے آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا کر دے. کہ زلیخا کے واقعے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر ایولنس کس حد تک تھی، یعنی کہ ایک اپنی پستی کی انتہا پہ ایک عورت
اور اس کے بعد اس کو کیا روحانیت نصیب ہوئی ہے کہ جس کے لیے اس نے اس پستی میں اپنے آپ کو دھکیلا، مگر اس کے کردار نے، اس کے حضرت یوسف کے کردار نے ان کی پوری فکر کو بدل دیا، ہے نا، پوری فکر کو بدلا کہ اب یہ عالم ہو گیا انڈرسٹینڈنگ کا، وہ کنیکشن جو اپنے رب سے زلیخا کا ہوا ہے، تو وہ جو اس کی نگاہ میں محبوب تھا وہ جب سامنے بھی آیا تو وہ کنیکشن ایسا تھا کہ اس نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ حضرت یوسف ان کے روبرو کھڑے ہیں، مگر یہ چونکہ حضرت یوسف نبی تھے انہوں نے وہ تبدیلی اس کے اندر پیدا کر دی۔ مگر آج کے دور میں ایسا رہبر اور رہنما ہم کو یوں اپنی سوسائٹی میں نہیں ملتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اس قسم کی پستی ہو تو وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ اس لیے سورہ مریم اور سورہ نور بہترین ہدایت ہے عورتوں کو، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو اپنے کردار کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ جی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا، جزاکم اللہ خیر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے آزمائش کی چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گی کہ کس طرح سے آزمائش ہیں ہمارے لیے؟ جی بے شک مال اور اولاد دونوں ہی بہت بڑی آزمائش ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ والدین دنیا میں جو محبت کرتے ہیں اولاد سے، جو ان کی حب اور محبت ہے، وہ ان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک ماں اپنی اولاد سے جب محبت کرتی ہے اور اس کا بچہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے، اور اگر اس ماں کو دین سے کی وہ معلومات نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ اپنے اس بچے کے برے کاموں پر پردہ ڈالتی ہے۔ کیا ریزن ہے؟ وہ محبت جو اس کو اپنی اولاد سے وہ اس کے اندھا کر دیتی ہے، اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مال جو ہے وہ بھی، مال کی محبت انسان کو جو ہے لالچ اور حریص بنا دیتی ہے، اور وہ بھی اس کے اندر سے وہ جو ایک اویئرنیس ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہے، اس کو زائل کر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں محبتیں جب شدت اختیار کرتی ہیں تو انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ تو یہ آزمائش اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بیلنس رکھنا اور اس میں اعتدال رکھنا، مال کی محبت میں بھی اور اولاد کی محبت میں، کہ شر اور خیر کی سمجھ جو ہے وہ اس کے اندر رہے۔ یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اولاد کی محبت آپ کو اس لیول پہ نہ لے جائے کہ آپ اس کو برباد کر دیں اس کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں نا جب ماں اپنے بچے کی کسی برے عمل پر پردہ ڈالتی ہے، باپ سے، جیسے اکثر مائیں باپ سخت ہیں باپ سے چھپاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ بچے کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کے اندر وہ ہباؤ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ جو ہے خود سر ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اس کی کیا ہے کہ ماں کی اس محبت نے کہ بچے کو ڈانٹ پڑے گی، یا محبت میں ایسی ہے کہ ہر ماں سمجھتی ہے میرا بچہ تو پرفیکٹ ہے، کبھی بھی اپنے بچے کو وہ غلط دیکھتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت اور ممتا کا جو چشمہ اس نے لگایا ہوتا ہے اس سے اس کو برائی اس میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو آزمائش ہے کہ تم اس محبت میں بھی ایک اعتدال رکھو، ایک بیلنس رکھو۔ محبت اس بات میں ہونی چاہیے جو ممتا تمہیں دی ہے، اس لیے تاکہ تم اس کو ایک بہترین انسان بنا سکو، معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا سکو۔ تو اس لیے اولاد اور مال دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے، یہ امتحان ہے، اور امتحان اسی صورت میں ہے کہ ہمیں ایک اعتدال پسندی کے ساتھ دونوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ان کا سب سے پہلا جو ان کی کال تھی، ان کا تھا کہ آج کل کی جو تمام ماؤں ہیں، اگر آپ ان کو پیغام دے سکیں کہ بچوں کی وہ جو تعلیم ہے وہ صحیح طرح سے کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں امام بارگاہوں میں جاتا ہوں تو بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ممبر پہ چڑھتے ہیں، تو یہ ماں باپ کا، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طرح سے تربیت دے، کیونکہ اگر وہ ابھی نہیں سکھائیں گی تو کل ان کا انجام کیا ہوگا۔ جی نبیلہ بہن، بہت اچھے نقطے کی طرف ہمارے بھائی نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت شدید کمی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم نے اخلاق کو
بچوں کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اسی طریقے سے اخلاقیات کی تعلیم دینا بھی اتنا ہی اہم اور امپورٹنٹ ہو. اس حوالے سے میں بھی آج کل غور و فکر کر رہی ہوں کہ اس طریقے کا ہمیں اپنی امام بارگاہوں میں اپنے بچوں کو اس حوالے سے ٹریننگ دینی چاہیے, تربیت کے حوالے سے, آداب زندگی اور قرینے کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی پروگرام ہے کہ اس مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ آداب زندگی کے حوالے سے بھی رہنمائی کریں گے. تو بہت صحیح انہوں نے بات کی ہے کہ محفل میں, مجلس میں جانے کے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں جو ہمارے زمانے میں تو ہمارے پیرنٹس فوکس بھی کرتے تھے اور اس کی طرف متوجہ بھی تھے, اور ہمیں انہوں نے اسی فرش عذاب پر بیٹھ کے وہ آداب اور طریقے اور قرینے سکھائے ہیں جو ہمیں آج بھی یاد ہیں. کہ ہماری اگر ہم فرش عذاب پہ بیٹھے, ہم بھی تھے کہ جب چھوٹے تھے تو جو اسپیکر ہوتا تھا اس کی لینگویج نہیں سمجھ میں آتی تھی, کہ وہ اتنی ادبی اور ہائی سٹینڈرڈ کی لینگویج ہوتی تھی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس وقت ہم فرش عذاب پہ کیوں ہمارے ماں باپ لے کے جاتے تھے؟ اس لیے تاکہ آداب سیکھیں. سوسائٹی میں جو ہے ملنے ملانے کے ہمیں آداب آنے چاہیے کہ محفل میں, مجلس میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے. وہ طور و طریقہ سکھانے کے لیے ہمیں مجلسوں میں لے جایا جاتا تھا, اور فوکس صرف اس بات پہ ہوتا تھا کہ بیٹھے ہو, ہلنا مت, ڈیورنگ مجلس آواز نہ نکلے. یہ نا یہ تربیت اس دور میں, ہماری اس ایج میں وہ تربیت ہوتی. پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے اس میں مجلس میں بیٹھنا سیکھا تو خود بخود ہماری حسن سماعت نے ذاکر کی تقریر کو فوکس کرنا شروع کیا, کیونکہ ظاہر ہے ڈسٹریکشن نہیں تھا نا, اب خاموش بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں ذاکر کو یا خطیب کو سننا مجبوری تھی ہماری, کیونکہ ہم ہل جل نہیں سکتے, چوائس نہیں تھی. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کوئی ایک بات ذاکر نے ایسی کہہ دی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اتنی تھی کہ ہم سمجھ گئے, بس ہم اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ آج ہم نے مجلس سے کچھ سیکھ لیا. تو یہ میں بالکل بہت اچھی بات کی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جو اپنے مجلس کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے اس میں اس طرف ہم پیرنٹس کو رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے, لاسٹ کال ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں, لیکن اس جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ جی نام تو نہیں بتانا چاہتا باجی جی, بس نام نہیں بتانا چاہتا. اچھا جی فرمائیے آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کو گھر سے بھاگ کے لے جائے خامد کی اجازت کے بغیر, اس کا قرآن نے کیا لکھا ہے, اور اس کی جو یہ حرکت انہوں نے کی ہے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دے گی, بڑی مہربانی ہوئے گی. کچھ تھوڑا سا بتا سکیں گے کہاں لے جائے؟ جو عورت ہے وہ گھر سے بھاگ گئی اور سوشل ورکر کے پاس چل گئی ہے, تو بغیر خامد کی اجازت کے, بغیر بتائے, بس گھر سے بھاگ گئی. جی یہاں پہ پھر تھوڑا معذرت کے ساتھ تھوڑی تفصیل پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اس پہ اگر ہم کوئی آپ کی ناراضگی ہوئی ہو یا کسی وجہ سے وہ چلی گئی. نہیں کوئی ناراضگی نہیں, ویسے ہی بس اللہ جانے اس کے کیا ذہن میں چل رہا تھا کیا نہیں چل رہا تھا, یہ تو اب اس عورت کو ہی معلوم ہے کہ کس طریقے سے کیسے گئی, کیوں گئی, اب یہ وہی جانتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. ابھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. یہ ہمارے لاسٹ کالر تھے. ناظرین ہمیں ای میل آئی ہے, لیکن سوری جنہوں نے بھی ای میل کی ہے نام ہم ظاہر نہیں لینا چاہتے ہیں, لیکن پلیز آپ دوبارہ سے اگر اس ای میل کو پڑھ کے دوبارہ سے تھوڑا سا کر دیں, کیونکہ ہمیں آپ کا جو ای میل کا مفہوم ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے اس میں سوال کیا پوچھا ہے. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہمارا پروگرام اور ہے, کوئی اباؤٹ 10 منٹس, تو آپ اگر ہمیں فوراً ای میل کر دیں انشاءاللہ آپ کو پھر ہم جواب دے سکیں گے. دوسری ہماری بہن تھی کنیز فاطمہ جو کینیڈا سے ہمیں کال کری تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو پوچھا تھا کہ ان کی بیٹی 16 سال کی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی نے, کوئی 24 سال کی بچی تھیں,
انہوں نے اس کے ساتھ بہت سخت رویہ استعمال کیا، اور جیسے ہم نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ جیسے کہہ رہی تھی کہ ہم تو بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں، تو جیسے اگلے کو ڈیگریڈ کیا، تو کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی آگے سے خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کا وہ دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے جب ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں ایکسپیرینس ہے کہ بچے دوبارہ وہ امام بارگاہوں میں یا ان محافل میں یا مجالس میں کسی کے گھر بھی جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ جی نبیلہ بہن، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جہالت جاری ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس ایسے رول ماڈل موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار کے شخصیات کے ذریعے سے کہ جو ہماری اس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ مگر اس کے لیے میں اپنی سسٹر سے یہ کہوں گی کہ سورہ لقمان، حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، اس سے یہ رہنمائی اس سے حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو بیٹا، دنیا والوں سے تم جو ہے وہ امیدیں مت باندھنا، دنیا والوں کی طرف تم متوجہ اس صورت میں نہ آنا کہ ان سے کسی قسم کی تم امید نہ رکھنا، امید اپنے رب سے باندھنا۔ اور جتنے بھی انبیاء صدیقین اس دنیا میں جو عزت و شرف انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، یعنی کہ دنیا سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ وہ ان کو پریز کرے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو عظمت اور فضیلت عطا کی تھی انہوں نے اس کو مقدم جانا، یعنی دنیا سے ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ دیکھیں نا، انبیاء و مرسلین کو دنیا نے کتنا ذلیل اور رسوا کیا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا والوں سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ تو اتنی خوبصورت، میں نے جب یہ ان کی وصیت پڑھی تو اتنا دل کو لگی کہ عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، دنیا والے خود جو محتاج ہوگا وہ کسی کو کیا عزت عطا کرے گا۔ اگر کہ آج ہمارے پاس ثروت ہے اور کل یہی ثروت ہم سے چھن بھی سکتی ہے، تو ان چیزوں پہ غور بھی مت کریں، آپ ایسے لوگوں پہ ترس کھایا کریں، ایسے لوگوں پہ جو اس طریقے کی میٹیریلسٹک سوچ رکھتے ہیں تو ان کی بات کا تو اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے پست ذہن ہیں، اتنے چھوٹی طبیعت کے ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہوئی بھی ہیں، مگر ان نعمتوں نے ان کی کردار سازی میں کوئی مدد نہیں کی۔ آزمائش۔ تو دنیا سے آپ امید وہ نہیں کریں، دنیا اگر آپ کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرتی ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا والوں کے جو خود محتاج ہے وہ کیا کسی کو ڈیگریڈ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو عزت اور رفعت عطا کی ہے وہ کوئی بھی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، بلکہ اگر آپ ظاہر ڈیسائیڈڈ انسان ہوتا ہے جو سینسٹیو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ اس کی جو اس فکر کو اس سے دور کرے، اس کے اندر جو یہ پستی کی سوچ ہے اس سے اللہ میاں اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عزت عطا کرنے والا ہے اور تو عزت عطا کرے گا، تو انشاءاللہ تو ذل و منتشاء۔ جی ہمارے ساتھ جو دوسرے نیکسٹ کالر سعیدہ بہن کی کال تھی لنڈن سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سنگل پیرنٹ ہیں اور شاید انہوں نے کہا میں یہاں آئی ہوئی ہوں، غالباً وہ باہر کسی کنٹری سے، پاکستان یا کسی اور کنٹری سے یہاں آئی ہوں گی، یہ ہم نے نہیں پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا ایک 13 سال کا اور ایک 15 سال کا بچہ ہے، اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ان کی تربیت کی ہے، لیکن ان کے جو والد تھے وہ اس وقت تک اب بچوں کے ساتھ زیادہ نہیں ملے، لیکن اب بچے جو ہیں ہر ویکینڈ پہ والد کے پاس جاتے ہیں ملنے، اور جو انہوں نے اچھی صحیح تربیت دی ہے وہ اب بچے اس طرح سے اس پہ عمل نہیں کر رہے، شاید غالباً یا تو والد کے انفلوئنس میں آ کے یا کسی طرح سے، تو انہوں نے پوچھا ہے اسی حوالے سے، انہوں نے گائیڈنس چاہیے کہ کیا کریں وہ اس حوالے سے۔ ان کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ یہ یقین رکھیں کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے، آپ نے اپنی اولاد کی بیس بٹھا دی ہے، آپ نے اپنی پوری کوشش جو آپ کی ذمہ داری تھی فلفل کیا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، یہ تربیت ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خود میرے خیال سے اگر مجھے یاد ہے ان کالر کی گفتگو تو انہوں نے خود یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری فیز ہو اور بچے میرے واپس،
تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ بچے روزانہ ایک نئی ٹاسک ہے، ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یہ ابھی تجرباتی زندگی سے گزر رہے ہیں، تو انفلوئنس آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی دوست مل گیا تھوڑی سی دیر کے لیے، اسی کا لب و لہجہ اختیار کر لیا، تو یہ بچوں کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے. اس میں آپ کی کیا ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو ہے ہمت نہ ہارے، بچوں کے ساتھ ہاں یہ ڈسہارٹڈ نہ ہو اور ہمت نہ ہارے اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو آپ کے رب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے نظر آ رہی ہے کہ آپ کتنا فوکس کر رہی ہیں اپنے بچے کی تربیت. تو کنیکشن آپ کا آپ کے رب سے الحمدللہ ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گی تمام والدین سے کہ آئی نو، میں بھی ماں ہوں، کہ کتنا مشکل ہے اس دور میں اولاد کی صحیح تربیت کرنا. روزانہ ہمیں ایک نئی ٹاسک کو فیس کرنا پڑتا ہے، ایک نئی آزمائش ہوتی ہے. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں امام زمانہ کی خدمت میں، اس نیت کے ساتھ کہ اے پالنے والے میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا. یہ 2 رکعت نماز اگر روزانہ ماں ادا کرے یا باپ ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کی ایمان کی خود حفاظت کرتا ہے. مگر اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی اب ہماری ذمہ داری نہیں، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی آپ فلفل کرتے رہیں اس نماز کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے جو ٹیمپریری ان کے اندر جو چینجنگز آتی ہیں بیہیویئر وائز، وہ انشاءاللہ ان کے اندر مستقل مزاجی میں تبدیل ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی. یہ جی ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے، انہوں نے نام نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی، وہ کوئی اتنے عالم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی بہترین تربیت کی کہ ہمیں سب کچھ جانتے ہیں. لیکن یہ جو آج کل کا ماحول ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بچوں پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے، اور ہم اس ماحول سے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی، جو کہ انہوں نے ابھی فرمایا کہ ہمارے والدین عالم نہیں تھے، تو ضروری نہیں ہے کہ عالم وہ ہے کہ جو مدرسے میں ایجوکیشن حاصل کرے اور وہ لباس وہ پہننے لگے جو عالم کا لباس ہے. ہر انسان جو ہے اگر معرفت رب رکھتا ہے اور اس کو اسلام کی اور دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک عالم ہے. اور ظاہر ہے پھر وہ جب اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس اولاد کا وہ جو ہے وہ معلم ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، تربیت کرتا ہے. تو ہمارے والدین نے بھی جو ہماری تربیت کی ہے ان کو وہ علم تھا، وہ نالج تھی، وہ ذمہ داری کا احساس کرتے تھے. آج کے والدین بھی اگر چاہیں اپنی ذمہ داری کی کو محسوس کریں تو وہ اس کی طرف اپنے آپ کو، ہر زمانے میں دیکھیے ہر ماں باپ کو نے معاشرے کا شکوہ کیا ہے اپنے اپنے حساب سے. ہر ماں باپ نے کہا ہے ہمارا زمانہ ایسا تھا، ہم لوگ تو یوں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے تھے، ہماری اولاد میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے. تو ہر آنے والے ماں باپ نے اپنے سوسائٹی کا اور اپنے معاشرے کا جو ہے شکوہ کیا ہے. تو اب ظاہر ہے ہمیں یہ معاشرہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے معاشرے کو بلیم دینے سے جو ہے وہ حقیقت ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر معاشرے کو بلیم دینے حل نہیں ہے. اس کا کیا ہے، اگر معاشرہ کرپٹ ہے تو پھر آپ کی تربیت میں اور زیادہ ایکٹیونیس ہونی چاہیے اور شدت آنی چاہیے، اور آپ کانشیس ہوں ہر وقت. کہتے ہیں نا کہ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھیں، اپنے بچے کے ہر ایکشن پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اب جب معاشرہ اتنا خراب ہو رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہے زیادہ بچوں کو ٹائم دینے کی، زیادہ اپنے بچے کو اس معاشرے کے انفلوئنس سے پروٹیکٹ کرنے کی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کے پیرنٹس کی، جو ان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. جی، ماحول کو امپروو کرنا چاہیے نا، ایسا ماحول پیدا کریں کہ جو بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بے شک. لاسٹ کالر ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ جو عورت اپنے بچوں کو گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر لے جائے، وہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید سوشل ورکر کے پاس وہ چلی گئی ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ بہت ہی کنٹروورشل کویشچن ہے، چونکہ ہمیں سچویشن کا نہیں پتہ ہے تو ایسی صورت میں جواب دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں نہیں معلوم ہے ان کے گھر میں کیا سچویشن ہے، کیا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، کیا ریزن ہے کہ عورت سوشل ورکر تک پہنچ گئی ہے، کیا وجہ ہے. تو چونکہ ہمیں کیس کا پورا علم نہیں ہے تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اس میں کوئی رائے یا کوئی سجیشن آپ کو دے سکتی ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پوری ہسٹری دونوں طرف کے، دونوں فریقین کی پتہ ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکیں گے. معذرت چاہتی ہوں. بس یہی ہماری آج کی کالز تھیں. محترمہ فیض صاحبہ، آپ نے بھی بڑی اچھی طرح اس پورے جو ہمارے ایپیسوڈز تھے، پورا پروگرام تھا پرورش اولاد کے حوالے سے بڑی خوبصورت طریقے سے اسے بیان فرمایا. ایک میں اور پوائنٹ، جیسے کہ آپ نے ابھی پہلے کہا کہ ہمیں ظاہر تربیت کے ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمیں اس پرورش اولاد میں، بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑے طریقے سے مدد کرتی ہے. کوئی اس حوالے سے آپ کوئکلی اگر کوئی اعمال یا کوئی ایسی اور میسج دینا چاہیں کہ 2 رکعت نماز کا تو آپ نے ذکر کیا، کہ کوئی اور ایسی چیز ہو کہ جن کے بچے فرمانبردار نہیں ہیں اور وہ ان کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، بہت کوئکلی اگر آپ کچھ بتا سکیں. جی نبیلہ بہن، اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی غالباً آیات کا اس وقت مجھے نمبر نہیں معلوم ہے، جس میں والدین کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والدین سے جو ہے وہ ان سے اف تک نہیں کرو، ان سے سافٹلی بات کرو، ان کے سامنے جب آؤ تو اپنے شولڈرز کو جھکا لو اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو وہ یہ آیات ہیں کہ یہ آپ جو ہیں وہ پانی پر دم کر کے اگر اپنے بچوں کو پلائیں گی تو ان کے اندر اپنے والدین کا احترام پیدا ہوگا، اور جب والدین کا احترام اور محبت پیدا ہوگی تو خود بخود وہ آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. دوسری چیز، اپنے بچوں کو ناد علی جو ہے وہ حفظ کروائیں، آیت الکرسی حفظ کروائیں. آیت الکرسی اور ناد علی وہ ورد ہے. آیت الکرسی تو ظاہر ہے کلام الہی ہے، اور ناد علی وہ ورد ہے کہ جس کی ریسائٹیشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ایولز اور ایولنس سے پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو. تو آپ کے بچے جب ان دونوں چیزوں کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر برائی سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ نادیہ بہن آپ کا، مدثرہ بہن آپ کا بھی ہمیں پروگرامز میں جوائن کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. ناظرین بس آج کے پروگرام، ناظرین ایک اور ہمیں ای میل آئی ہے، وہ ہم ان کا نام نہیں بتانا چاہ رہے ہیں شاید وہ بہن نے، لیکن انہوں نے ہمارے ابائے کے بارے میں، سوری آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنا بتا سکتی ہیں کہاں سے خریدا ہے ہم دونوں نے، لیکن اگر آپ اپنا کنٹرول روم میں ایڈریس چھوڑ دیں تو پھر آپ سے ہم بات کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی پرسنل سی چیز ہے جس کو ہم ٹی وی پہ کیا ڈسکس کریں گے. تو بس آخر میں اس پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ہم نے پرورش اولاد کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی، ناظرین اپنی پوری کوشش کی، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اسے معذرت چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ جہاں تک ہماری اویئرنیس تھی، جہاں تک ہمیں سوال پہنچے اس کے حوالے سے ہم نے جواب ان کے دینے کی بھی کوشش کی. ایک صرف یہ کہ اگر ہمیں سورہ حضرت لقمان کی جو انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، بہت خوبصورت وصیت ہے، اگر ہم صرف اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے، اتنے خوبصورت پوائنٹس ہیں اس میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، میں کہتی ہوں کہ ایک بہترین بیس، ایک بہترین میسج ہے، بہترین پیغام ہے، پورا کمپلیٹ تربیت کا اس میں نمونہ ہے کہ کیسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین بس آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کل انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام آداب زندگی ہم کے حوالے سے، اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آداب کے زندگی کے جو آداب ہیں، کیوں ہم نے اور کہاں کھو گئے ہمارے وہ آداب جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھے تھے، اور ہمارے بچوں نے کیوں ان کو کھو دیا، اور کیا وہ ماحول کا اثر ہے، کس وجہ سے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. کل 1:30 انشاءاللہ وہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. بس آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کر سکیں کہ جس طرح سے پروردگار چاہتا ہے، تاکہ ہمارے بچے پھر بڑے ہو کر ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے انصار و مددگاروں میں ان کا شمار ہو جائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرماتے پروردگار. الہی آمین. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.